سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مسلمان ہونا، بندہ جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی جو ہے وہ عبادت ہے، اور کافر جو ہے وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے، وہ مستحق ہی نہیں ہے، اس کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان بندے پر قربانی لازم ہے، کافر پر لازم نہیں ہے، اور نہ اس کا کرنا جائز ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے قانون میں بھی ہے کہ قادیانی چونکہ کافر ہیں تو ایام عید میں وہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کافر پر قربانی ہے ہی نہیں، کافر قربانی نہیں کر سکتا، تو اس لیے مرزائی بھی عید کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے پائے جائیں تو ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کہ بندہ جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں، کیوں کہ قربانی لازم ہونی ہے اس بندے پر جو مالدار ہو۔ مسلمان ہونا، چلو دوسرے نمبر پر مالدار کو رکھ لیتے ہیں۔ مالدار وہ بندہ کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ ضروریات سے زائد اپنی حاجات اصلیہ، رہنے کا گھر ہے اور ضروریات کا سامان ہے، برتن ہیں، بستر ہیں، اور سواری کا جانور ہے، آج کے دور میں ایک سواری ہے، اور ہتھیار ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا کوئی خادم ہے، کوئی غلام ہے۔ یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں زندگی کی، یہ ان کے علاوہ اور گھر کا جو راشن ہے، خرچہ ہے، اس کے بھی علاوہ اس کے پاس 200 درہم جو ہے وہ پڑے ہوں تو اس پر قربانی لازم ہے۔ زکوٰۃ میں یہ حکم ہے کہ اس 200 درہم پر جو ہے وہ ایک پورا سال بھی گزر گیا ہو، لیکن فطرانے میں اور قربانی میں یہ شرط نہیں ہے۔ اگر تھوڑی دیر پہلے جو ہے اسے مال حاصل ہوا ہے اور 200 درہم کا وہ مالک ہو چکا ہے تو قربانی لازم ہو گئی ہے۔ 200 درہم کو آسان لفظوں میں یوں یاد کر لیں کہ 200 درہم جو چاندی کا درہم ہوتا ہے، اس کا وزن 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہے یا اس کی قیمت اس کے پاس ہے، اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ یا سونا ہے تو 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہے تو قربانی اس بندے پر لازم ہے۔ تو اس کا تعلق چونکہ مالدار ہونے سے ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ اس کا کوئی بھی مال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود ہی آگے کسی کا مال ہے، تو وہ جو بھی کماتا ہے، اس کے پاس جو بھی مال ہوتا ہے وہ آقا کا ہی ہوتا ہے، اس کا اپنا مال وہ نہیں ہوتا، اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی، تو اس لیے غلام پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہونا، صاحب نصاب ہونا، اور پھر کیا ہے، آزاد ہونا، اور چوتھی شرط کہ مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، جو شرعی مسافر ہے اس پر جو ہے وہ قربانی لازم نہیں ہے۔ اس کا تعلق قربانی کے دنوں کے ساتھ ہے کہ قربانی کے دنوں میں وہ سفر پر ہی ہے اور وہ گھر پر نہیں ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ قربانی کے دنوں میں، قربانی سے پہلے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، یہ تینوں دن جو ہے وہ گھر میں نہیں پایا گیا، اور اس لیے اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ جو مسافر ہے، جو مقیم ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔